بارش کی رات تھی جب پہلی بار اس نے زویا کو سڑک پر بے یار و مددگار دیکھا تھا، اور تب اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام سی لڑکی اس کے پتھر دل اور مغرور وجود میں محبت کا ایک ایسا طوفان برپا کر دے گی کہ اس کا سارا غرور اور تکبر ریت کی طرح پگھل جائے گا۔ ساون کی پہلی برسات تھی اور شہر کی سڑکیں ویران اور گیلی ہو چکی تھیں۔ زویا اپنی پرانی اور کھٹارا گاڑی کو لے کر آفس سے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور بند ہو گئی۔ زویا نے سیلف مارنے کی بہت کوشش کی پر انجن نے جواب دے دیا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا اور آسمان سے بادل ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ زویا نے پریشانی کے عالم میں چتری کھول ہی دی تھی کہ اتنے میں ایک سیاہ رنگ کی لگژری کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں زویا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں چمک رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک سرد اور بے حساب غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اریب سکندر تھا، شہر کا سب سے بڑا بے باک اور نامور بزنس مین، جو اپنوں کے لیے ڈھال اور دشمنوں کے لیے پتھر دل مانا جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ سڑک بلاک کی ہوئی ہے آپ نے؟ اریب کی آواز بھاری، رعبدار اور سرد تھی۔ زویا نے بارش کے شور میں ڈرتے ہوئے کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ تھوڑی سی مدد کر دیں۔ اریب نے ایک حقارت آمیز اور سرد نگاہ زویا پر ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے اپنی کار میں واپس بیٹھ گیا۔ زویا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے، پر اگلے ہی لمحے کار کا شیشہ نیچے ہوا اور اریب نے سرد لہجے میں کہا، یہاں کھڑے رہنے سے گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے میکینک کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کار آگے بڑھا دی، لیکن جاتے جاتے اس کی گاڑی کے ٹائر سے اڑنے والا پانی زویا کے پورے لباس کو بھگو گیا۔ زویا نے غصے سے کانپتے ہوئے سوچا، اتنا مغرور انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ 2 دن بعد جب زویا اپنے نئے جاب کے پہلے دن شہر کی سب سے بڑی کمپنی سکندر گروپ آف انڈسٹریز پہنچی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ وہی اریب سکندر تھا جس نے اس کی بارش کی رات سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ زویا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جونیئر ایگزیکٹو طور پر تعینات ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن ایک اہم کلائنٹ کی میٹنگ اور پریزنٹیشن کے دوران زویا سے کاغذی کارروائی میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ ورڈ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا، کیونکہ اریب سکندر کے سامنے کسی کی غلطی کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ اریب اپنی سیاہ چمڑی کی کرسی سے اٹھا، اپنی کوٹ کے بٹن بند کیے اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زویا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر زویا کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں کہا، زندگی میں غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی مس زویا۔ اگر آپ اس کمپنی میں ٹکنا چاہتی ہیں تو اپنی اوقات، اپنے حواس اور اپنا کام تینوں کو درست کر لیجیے۔ زویا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر سر اٹھایا، سیدھی کھڑی ہوئی اور اریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری مضبوطی سے بولی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے سر، اور رہا سوال میری اوقات کا، تو محنت کرنا اور اپنی محنت کی کمائی کھانا میری اوقات ہے، کسی کے غرور کے سامنے جھکنا نہیں۔
بورڈ روم میں بیٹھے تمام لوگ سہم گئے۔ اریب کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی حیرت کی مسکراہٹ آئی جو پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اس کے منہ پر یوں جواب دیتے دیکھا تھا، اور اس جرأت نے پہلی بار اریب کے دل میں زویا کے لیے ایک انجانی سی کشش پیدا کر دی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ زویا نے اپنی محنت، لگن اور عزم سے ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کی دن رات کی محنت اور آفس کے تمام پروجیکٹ کامیاب بنا دیے۔ یہاں تک کہ اریب بھی اندر ہی اندر زویا کے اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب دونوں کے درمیان وہ دفتر والی تکرار آہستہ آہستہ ایک دلکش خاموشی میں بدل رہی تھی۔ ایک شام جب آفس کے تمام ملازم گھر جا چکے تھے اور باہر موسلا دھار بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، زویا آخری فائلز ارینج کرتے کرتے میز پر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جب اریب اپنے پرائیویٹ کیبن سے باہر نکلا تو اس کی نظر زویا پر پڑی جو تھکن سے چور گہری نیند میں تھی۔ اریب کے قدم خود بخود زویا کی میز کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور تھکان دیکھ کر اریب کا دل موم ہو گیا۔ اس نے اپنی قیمتی کوٹ اتاری اور دھیرے سے زویا کے کانوں اور کندھوں پر ڈال دی۔ اس نے زویا کے چہرے پر بکھرے ہوئے گیلے بالوں کو ہٹا کر کان کے پیچھے کیا اور اس کے بے حد قریب جھک گیا۔ اس کی سانسوں کی مہک اریب کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ اریب نے دھیمی، عشق میں ڈوبی ہوئی آواز میں خود سے کہا، "کیوں تم میرے اتنے قریب آنے لگی ہو زویا؟ میری تمام سختیاں، میرا یہ سارا غرور تمہاری ایک جھلک پر کیوں پگھل جاتا ہے؟" اچانک زویا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اریب کے اتنے قریب کھڑا ہے کہ وہ اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ لمحہ بھر میں سمٹ چکا تھا۔ زویا کی پلکیں جھک گئیں اور اریب کے ہاتھ نے بے اختیار بڑھ کر زویا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ "تم اتنی رات گئے تک کام کیوں کر رہی تھی زویا؟" اریب کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک ہلکا سا گلہ اور گہری فکرمندی تھی۔ زویا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اریب کی گرفت مضبوط تھی۔ زویا نے مدھم آواز میں کہا، کام مکمل کرنا ضروری تھا سر۔ اریب نے اس کے اور قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ "سر مت کہو، صرف اریب کہو۔ جب ہم دفتر سے باہر ہوں یا جب صرف ہم دونوں ہوں۔" دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور اس خاموش کمرے میں صرف دونوں کی سانسوں کا شور باقی تھا۔ اسی لمحے اریب سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زویا کی کمر کے گرد حائل کیا اور اسے ہلکے سے اپنی اور کھینچ لیا۔ زویا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائیں اور اریب کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت صرف اس کے لیے بے پناہ مانگ رہی تھیں۔ اریب نے جھک کر اپنا چہرہ زویا کے بالوں کے قریب کیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا، "تم جانتی ہو زویا، جب تم میرے اتنے قریب ہوتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور دنیا کی ہر ایک شے محوِ حیرت ہو کر بس یہیں دیکھتی رہے۔" زویا کا پورا جسم ایک خوشگوار سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔ اس نے ہلکا سا مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اریب کی گرفت میں ایک الگ ہی سکون تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ اسی رومانوی رات کے بعد دونوں کے فاصلے
مٹنے لگے۔ اب وہ اکثر کیفیٹیریا میں یا آفس کے بعد کسی پرسکون جگہ پر کافی پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ اریب، جو کبھی کسی سے ہنس کر بات نہیں کرتا تھا، اب صرف زویا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ ایک اتوار کی دوپہر جب شہر میں ہلکی ہلکی دھوپ اور خنک ہوا چل رہی تھی، اریب زویا کو زبردستی اپنے ساتھ ایک پرسکون لان میں لے گیا۔ چاروں طرف پھولوں کی مہک تھی اور ماحول میں ایک رومانوی سکون تھا۔ اریب نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو زویا، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس بارش میں دیکھا تھا تب مجھے لگا تھا کہ تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہوگی جو صرف پیسوں اور طاقت کی دیوانی ہوتی ہیں۔ لیکن تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو غرور توڑا تھا میرا، اسی دن میرا دل ہار گیا تھا۔ زویا کی گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بولی، آپ بہت ضدی اور مغرور ہیں اریب، میں نے تو پہلے ہی دن ہی سوچا تھا کہ آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اریب نے مسکرا کر زویا کے اور قریب قدم بڑھائے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کے گال کے قریب کیا۔ بال بال بچتے ہوئے اس نے ماتھے پر آئے بال ہٹائے اور محبت میں ڈوب کر بولا، ضد تو میری فطرت ہے زویا، اور اب یہ ضد تم بن چکی ہو۔ میں تمہیں کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زویا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اریب کی گہری اور پرخلوص آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور چاہت تھی۔ مگر خوشیاں زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتیں۔ اریب اور زویا کی بڑھتی ہوئی یہ قربت اور یہ محبت کے یہ حسین لمحات کمپنی کے اندر ہی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ اریب کا سب سے بڑا بزنس رائول اور کمپنی کا ہی ایک ڈائریکٹر حمزہ اندر ہی اندر اریب کو برباد کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ اب اریب کی سب سے بڑی کمزوری زویا بن چکی ہے۔ ایک دن اچانک کمپنی کی کروڑوں روپے کی اہم کانفیڈینشیل فائلز اور بینک ڈیٹیلز چوری ہونے کا الزام سیدھا زویا پر لگ گیا۔ حمزہ نے ایسے پکے اور جعلی ڈیجیٹل ثبوت پیش کیے کہ کوئی بھی دیکھ کر یہی کہتا کہ زویا ہی اس گھپلوں کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اگلی ہی صبح ہنگامی بورڈ میٹنگ بلائی گئی اور زویا کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس پر غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ کیا یہ سچ ہے زویا؟ اریب کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک گہرا درد چھپا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کانپتی آواز میں بولی، سر، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ حمزہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ثبوت آپ کے سامنے ہے مسٹر اریب، اب آپ اسے بچا نہیں سکتے۔ پورے ہال میں سب لوگ زویا کو مجرم قرار دے رہے تھے، لیکن اریب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، بس ایک لفظ اور کسی کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، مجھے اپنی جان سے زیادہ زویا پر بھروسہ ہے، یہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ اریب نے خود چل کر زویا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا، اسے سب کے سامنے بالکل اپنے قریب کھڑا کیا اور اپنی محافظت کا احساس دلایا۔ اس کے بعد اریب نے فوری طور پر اپنی ذاتی ٹیک ٹیم کو بلا کر ڈیجیٹل ٹریکنگ کروائی اور 2 گھنٹے کے اندر ہی
حمزہ کا گھناؤنا روپ اور اس کی بنائی ہوئی تمام جھوٹی فائلز بے نقاب ہو گئے۔ عریب نے اسی وقت پولیس کو بلایا اور حمزہ کو کمپنی سے دھکے دے کر باہر نکالوا دیا۔ اس طوفان کے ٹلنے کے بعد عریب کو اس بات کا مکمل احساس ہو چکا تھا کہ اب زویا کے بغیر اس کی زندگی ادھوری اور بے معنی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے پرانے تمام غرور، تکبر، اکیلے پن کو ہمیشہ کے لیے زویا کی محبت میں مٹا دے گا۔ ایک خوبصورت شام جب باہر ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، زویا اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ باہر پورا دروازہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا اور ان پھولوں کے درمیان عریب سکندر اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سردی اور غصہ بالکل غائب تھا اور اس کی جگہ ایک سچی محبت اور دیوانہ وار التجا صاف جھلک رہی تھی۔ علی نے اپنی نم آنکھوں سے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ہر دولت، ہر طاقت اور ہر کامیابی حاصل کی ہے زویا، لیکن جو سکون اور سچی خوشی مجھے تمہاری ان آنکھوں میں ملتی ہے وہ اس پوری دنیا کی سلطنت میں نہیں۔ میرا غرور، میری ضد سب ہار گئی ہے تمہاری آگے۔ کیا تم میری زندگی کا یہ ادھورا پن ختم کر کے میرا یہ عشق ہمیشہ کے لیے مکمل کرو گی؟ کیا تم میری شریک حیات بنو گی؟ زویا کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خوشی کے موتی بن کر بہنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور پھر جھک کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ عریب کے ہاتھ میں دے دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا عشق اب کبھی لاحاصل نہیں رہے گا عریب، میں آپ کی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ عریب نے تیزی سے اٹھ کر زویا کو اپنے باہوں کے مضبوط اور گرم حصار میں لیتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر محبت کا وہ گہرا اور ابدی بوسہ دیا جس کا انتظار دونوں کے دل مدتوں سے کر رہے تھے۔ باہر بارش کی تیز بوندیں اب ان کے طویل انتظار اور سچے عشق کی گواہی دے رہی تھیں اور ان دونوں کا یہ رومانوی ملاپ ہمیشہ کے لیے ایک لازوال داستان بن گیا۔